محمد کا نور ہے، کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ہر شے رب کائنات نے سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نال پیدا فرمایا۔ فرشت بڑی لمبی ہے، کیڑے کیڑے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیتا، کیڑے کیڑے علماء نے اس کو بیان کیتا۔ اللہ اکبر حمد کثیرہ۔ میں اس فرشت وال نہیں چاہتا یہ میری گفتگو علماء کا کام، علماء سن دینے ہوتے تھے جرا قدا کر دینے، لیکن الحمدللہ بڑے محدثین اور بڑے علماء انہوں نے اس حدیث کو منوان منیا۔ حضرات اسی وقار توجہ فرماؤ، حالے مٹی کو ہمیں کوئی کم نہیں گیا کہ حضور ادو نہیں، سبحان اللہ، موجود نے، سبحان حضور ادو بھی موجود نے۔ آپ نے ایک صحابی حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سوال کیتا یا رسول اللہ منوے تے دسو رب کائنات کے ہاں تسی کدوں دے نبی ہو؟ نبی آندا ہے پچھلے نبیاں دی خبراں دیندا ہے، نبی آندا ہے پچھلے رسولاں دی خبراں دیندا ہے۔ توجہ فرماؤ، تے پوچھیا گیا ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ کدوں دے نبی ہو؟ کدوں دے نبی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بھی یہ نہیں آکھیا مینوں نہیں علم، میں تو بس ادو دا نبیاں پیدا ہویا 40 سال کی عمر گزری پھر میں نبی ہویا، کیا نہیں صحابی آ میں دسنا میں کدوں دا نبی، کدوں دا نبی؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن، میں اللہ دے ہاں اس ویلے میں خاتم النبیین، میں ایک لفظ بولیا حدیث کا سبحان اللہ، خاتم النبیین، میں اللہ دے ہاں اس ویلے میں خاتم النبیین قرار پا چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی خاک دے محرے وچ سبحان اللہ، رب نے ادھر میں کہہ دیتا سنیا تو انہاں سارے کا آخری خاتم النبیین۔ اللہ اکبر حمد کثیرہ۔ اسی طرح یہ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مروی ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، سنیا ذرا دسو تے صحیح تسی کدوں دے نبی ہو، تہاڈی نبوت تہاڈے تے کدوں تو واجب ہوئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال وآدم بينه والجسد، فرمایا میں تے ادوں بھی نبی ساں جدو آدم روح اور جسم کے درمیان، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں ادو بھی نبی ساں جدو آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان سن۔ حضرات سرکار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی عمل میں نہیں سی آئی، میرا نبی ادو بھی نبی سی۔ اب اب اسی بتا توجہ فرماؤ، سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارے میں یہ سوچنا کہ حضور پیدا ہوئے 40 برے گزارے پھر نبوت ملی، یہ پیغام نبوت کے خلاف ہے۔ ایک پاسے نبی خود کہیں کہ حالے آدم وجود نہیں بنیا، بظاہر پہلا نبی کون ہے؟ آدم دا کہ میں دسو آدم پہلے نبی کیوں؟ حضور فرماتے ہیں میں تو پہلو نبی، نگاہ عشق بستی میں وہی اول وہی آخر۔ یہ کون کہہ رہے؟ تیرے شہر کا شہید شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال
کیا خوب ترجمانی کی تھی فرماتے میں نگاہ عشق و مستی میں وہی عمر وہی آخر وہی یاسین وہی قرآن وہی قرآن وہی فرقہ اور لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتاب بڑی حدیث مبارک سنائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوح میرے نور نہ پڑے آئے قلم میرے نور نہ پڑے آئے جنت میرے نور نہ پڑی ہے ملائکہ میرے نور نہ پڑے ہیں کرسی میرے نور نہ پڑی ہے ساری کائنات فرمایا میرے نور نہ پڑی ہے کہ حدیث نور ایک گردی بند کر دی ہے ایک بات فرماتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتاب تم بدیا بگیلا رنگ تیرے محیط میں ہزار سویا تیری ساری کائنات تیرے وجود کے لحاظ پر اینج بھی حیثیت رکھ دی ہے جدھر سمندر کے سامنے چھوٹا بھی اپر بڑا ہوتا ہے تم بدیا بگیلا رنگ تیرے محیط میں ہوا حضور فرمائے میں اللہ کے ناوے سوئے خاتمہ نبیین نے کیا جا چکا سا آدم علیہ السلام آوے اپنے قدیر میں سائے اور ناوے میں قرآن دسنا حضور فرماتے ہیں میری نبوت کے بارے میں میری خبر ابراہیم کی طرح سے میری بشار کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے میں حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنی ماں کا خواب جرا میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھے آئے جرا میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھے آئے اور 10 میں سے نبی اپنے ولادت کا تذکرہ کرتا ہے کیا یا نہیں کیا کرتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور نے کہا میں اپنی ماں کا خواب ہوں میرا میری ماں نے میرے میلاد دے ویلے دیکھا میں نے اتنے ہی آ کے کرو گاہ جان کی ضرورت نہیں یہ حدیث ہی مسند احمد دے وچ امام بہقی نے بھی اس کو بیان فرمایا امام حاکم نے بھی بیان فرمایا امام ابن اساکر نے بھی بیان فرمایا صحیح ابن حبان نے موجود ہے اور شرح سنہ اس کو لگا کئی کتابوں نے میرے مصطفیٰ نے بڑے فخر میں دسیا لوگوں میں ابراہیم کی دعا ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں میں بٹھا کے میری آمد کا تذکرہ کرتے رہے ننگے او محمد سبحان اللہ توجہ نہیں جی کرنا چاہیے نہ کر تو نہ کر تو پابندی ہے بابا اسی تے کرنا سبحان اللہ کیوں حضور نے خدا کیا ہوتا حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا خواب ہوں جڑے میری ماں نے بوقتے خواب دیکھا میں اپنی ماں کا خواب ہوں جڑے میری ماں نے بوقتے خواب دیکھا خواب کی سی ہو حدیث مبارک میں چاہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میری ماں بچوں ایک نور نکلے گا مٹھی سبحان اللہ میری ماں نے ایک خواب دیکھا سی اور وہ خواب کی سی فرمایا وہ خواب میری ولادت کے وقت سی اور دیکھیا کہ فرمایا کہ میری ماں بچوں ایک نور نکلیا اس نور کی روشنی کا نور مانوی نہیں نور حسی جڑا احساس نال محسوس کیتا جا سکتا ہے کتنیاں مولانے 5 کیوں دسیا جی نور حسی نال دیکھیاں تے جے میں انج کہاں کہ کتنیاں مولانے نظر آئے گا ہے 5 ہی نے لیکن نور مانوی ہو جائے گا سبحان اللہ وہ بیان کرنا نور مانوی اکھاں نال دیکھیا جے 5 نور حسی
جدو نور ظاہر ہویا تے ماں دی آنکھاں نے کی ویکھیا سرکار فرماتے نے جدو نور چمک گیا ماں جی گھر بیٹھے ہوئے نے میرے نور دی روشنی نال شام دے پہر روشن ہو الحمدللہ ربیع الاول دی بڑی عظیم ساعتاں وچ ایک رات میں حضور دی ولادت گاہ تے حاضر ہوا اپنا اپنا انہوں کا نظام ہے سسٹم ہے اتنے ایک پٹی چلتی سی پئی کہ اس جگہ تو برکت حاصل کرنا منع ہے جتھے حضور دی ولادت ہوئی اس مقام کو گرا دیتا گیا جبکہ قوماں اپنے آثار دی حفاظت کر دی ہیں پوچھنا پاکستان میں آثار قدیمہ اتنے ہے نہیں کہ باقاعدہ محکمہ بنی موہنجو داڑو ہڑپا لیا آثار کیوں محفوظ نے انہیں اٹا روڑیاں بکیاں کی کرنا ہے وہ پرانی مٹی دے پیالے کی کرنا ہے اسی دسنا چاہتے ہیں ساڈے کو کتنی قدیم ثقافت موجود ہے یہ ثقافت اسلام دا سرمایہ سی اس نو تے محفوظ کرنا چاہیے سی آ کے دیکھنا تے چاہیے سی نا وہ کیڑا گھر ہے جدے بوئے اتنے آ کے رات میں جبریل کھڑوتا ہے سبحان اللہ گرایا جی اس جگہ تو برکت حاصل کرنا منع ہے کسی چیز کو ثابت نہیں ہوتا میں کہ بے عقلا نہ لائے اس گھر میں وہ آیا جدے آن نال کائنات دی ہر شے نوں برکت حاصل کرے سبحان اللہ کہ پہلو ایک گل سنو اس جگہ دے تین طرف پہاڑ ہیں اس مقام تے کھڑے ہوئیے تے سجے پہاڑ کھبے پہاڑ پیچھے پہاڑ سامنے بیت اللہ سامنے بیت اللہ اور سجے پاسے اگر کھڑے ہوئیے بیت اللہ وال منہ کر کے ایک پہاڑ ہے جس میں نے کوہ طفیل میں زیارت کر کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ تشریف لے گئے کہ حضور پریشان صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیوں غمگین ہو آوے خاصی جان سار حاضر سونا نبی پاک نے فرمایا میں مکے دا پہاڑ کوہ طفیل یاد آ گیا سنے کیوں کہ یاد کر دے حضور فرماتے ہیں وہ میرے نال گناہ کرتا ہوتا سی جدھر کسی میں پہاڑاں تے پتھراں تے بولیا نا انشاءاللہ چیز میں ڈیٹیل نہ بیان کراں گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر مبارک تیناں طرفاں تو پہاڑ اور پہاڑ تو چھوٹے نہیں دیکھنے میں لگتا ہے ہی تریے تے پتہ لگتا ہے کہ جس 100 پہاڑ کے حضور چڑھے نے یہ 52 فٹ چلیے تے پتہ لگتا چوک تیناں طرفاں تو پہاڑ میں حضور دی ولادت کا وقت ہے اور سرکار دی اما جی نے خود بھی دعا کی سرکار دی بات ہے روایت کا فرمان جی نے کھایا جانے کی نور میرے وچوں نور نکلیا ہن نور نکلیا کہ جتھے اگے کثافت والا بدن آ جائے نور دے وچوں گزرنا نہیں لیکن مصطفیٰ دا نور لطیف نہیں بلکہ الطاف ہے نگاہ ہے والدہ والدہ سیدہ آمنہ جتھوں تک غم کیتا پہاڑوں کو پار گھر وچ بیٹھے ہویا چار دیواری دے وچ دروازے بند نے کھڑکیاں بند نے کیونکہ وقت ولادت ہے نور جدوں نکلیا آپ کی اما جی فرمانیاں نے اس نور دی روشنی وچ جدوں میں نگاہ اٹھائی مینوں کسرا شہر شہر دے بازار وچ چلنے والے اٹھانیاں گرداں نظر آ رہیاں وقت کیڑا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے کیونکہ رات نے آکھیا سی سونا میرے دامن وچ آئے دن نے آکھیا سی سونا میرے لمحات وچ آئے رب کریم نے دعاں دیاں کڑیاں نوں ملایا صبح صادق دا وقت 4:20 اپریل کا مہینہ سونے نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
کردا کی پیا ہے چپ کھڑوتا ہے نہیں بلکہ کچھ کہہ رہا ہے کی کہہ رہا ہے حضور کی آمد کے نعرے لا میری ذمہ داری اگر کسی نے شوق ہے مطالعہ کرنے کا میری لائبریری میں پکی کتاب موجود ہے اللہ اکبر جبریل حاضر خدمت جنت میں حورا بھی آیا ہو جانے دنی واقعہ تو سبحان اللہ تیرے کسی کو جو موقع تے گوانڈر نال چلی جائے ساری عمر احسان چڑھ دیے کہنا میں تیرے کام آئیش اس مقام تے اس موقع تے ایمان والے جنتیاں حورا آئیاں نے سیدہ آسیہ آئیاں ہوئیاں نے سیدہ مریم آئیاں ہوئیاں نے جناب حاجرہ آئیاں ہوئیاں نے صفیہ کور میں امے عمر کور میں دنیا خدمت واسطے حاضر میں جبریل دروازے تے سارے بانو فضا دے وچ فرشتے نے اپنے جلوے وچ لیا ہوا ہے جنت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں آسمان کے ستون روشن کیتے جا رہے ہیں رب حکم دے رہے ہیں فرشتوں سردی ملتی سمجھ چڑھ کے سکون لگا دو یا بہت سکون لگا دو کیونکہ میرے یار محمد یاد آ رہا ہے جنت میں سجا دیتا جائے اللہ اکبر حمد کثیرہ آن سے آتے جاری ہو رہے ہیں اے مرد علماء آج کی رات کسے کی جان قبض نہیں کرنی مولا کیوں تو دل لسٹ دیتی ہوئی ہے فرمایا میرا رحمت للعالمین آ رہا ہے میں نہیں چاہتا آج کسی کے گھر سے آپ پوے رونا پوے کوئی ماں نو روندا ہوئے کوئی پیو دے سرانے بند کر دے لسٹ مرد الموت جی پروردگار آج بھی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی رضوان جنت جی مولا آج سارے دروازے کھول دے جنت نو کرنے والا ہے جنت نو سجا دیتا جائے رضوان جنت کے دروازے کھول دے مالک کھول دے جہنم جی مولا آج جہنم کے دروازے بند کر دے وقت ہی نماز ٹھہر جائے پروردگار عالم یہ سارا اہتمام کیوں پہ کرنا ہے یہ سارا اہتمام کیوں پہ کرنا ہے ارشاد ہوا ملائکہ ایس نہیں کرنا پیا میرا محبوب زمانے میں آ رہا ہے اللہ اکبر حمد کثیرہ فرشتے ہوا وچ پھیل جاؤ کتاباں وچ آندا ہے مشرق تے جنور مغرب تے توڑ دے پے مغرب تے جنور مشرق تے توڑ دے پے ایک دوسرے نوں مبارک کر دے رہے ہیں اور جناب مبارک ہوئے تبدیل والا آ رہا ہے اللہ اکبر حمد کثیرہ اور جانور خوشی کے مبارک دے دے خوشی کے جانور آکھیا پاوے جانور او جڑا ساڈیاں بولیاں سمجھ جائے سمندر اپنا مبارک آنے رہی کمنی والا فرشتیوں جی مولا ہوا وچ پھیل جاؤ ٹھیک ہے مولا تے پڑھو السلام علیکم یا نبی یا رسول اللہ ہماری فرماندیاں نے میں گھر بچاں دیکھیا کی اللہ نے ساری کائنات میری نگاہ بچ کر لی تھی ساری کائنات
نگاہ بچا فرمانیہ میں مشرق دیکھیا میں مغرب دیکھیا جی گھر بیٹھے ہم دیکھیا جی تو پھر چپ کر رہے ہو جی نہیں دیکھیا کہ کبھو نہ سبحان فرمانیہ میں مشرق دیکھیا ایک چنڈا اتھے لگا میں مغرب دیکھیا ایک چنڈا میں بیت اللہ دی چھت والے دیکھیا ایک چنڈا اتھے لگا ہوا ہے حضور آئے فرشتے درود و سلام پہ پیش کر پورا درود و سلام پہ پیش کر کائنات سجی گئی اور جبرائیل دروازے دے آمد مصطفیٰ دے نعرے پیدا ہے جبرائیل تسی کی پیدا کرتے ہو جبرائیل میرے آمد مصطفیٰ دے نعرے پیدا نعرہ جبرائیل حضرت اتے نعرہ مایا دے جبرائیل میلاد دی رات کیڑی رات ہے میلاد دی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں دی گود وچ آئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں دی گود وچ آئے وہ کیسی چولی ہے حضور دی چولی وچ سارے جہانہ دی رحمت سبحان اللہ اور حضور آمنہ دی چولی سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تن پاک حکیمہ دا ملیا محبوب خدائی دا اور جس ماں دی گود وچ والی دو جگ دا سیدہ آمنہ جس ماں دی گود وچ والی دو جگ دا اس ماں دی حریصاں سارے جہانہ دی رحمت بصورت مصطفیٰ سیدہ آمنہ السلام علیہ دی گود وچ سیدہ آمنہ نے اس لال اس سینے نہ لایا مرتے ہوتے گوسہ دیتا صفیہ آندیاں نے آمنہ بے نظر میں تیرے لال میں غسل تے دیا انہوں نے ماما دے صحیح کیونکہ ہون تک جنہیں مکے وچ پیدا ہوئے نے غسل دیتا گیا ہے سیدہ آمنہ نے لال صفیہ کو دیتا صفیہ ہون اس پیارے مٹھے دے سونے دے محمد غسل دیا دے غیر چھے آگئی آمنہ اے صفیہ سن اسلام غسل دے دی لوگ نہیں اسی غسل اس لئے دے نہیں آئے کہ انہوں اسی نہرائیے پاک کریے انشاءاللہ میلاد کی گفتگو چل